تبلیغی جماعت میں جانا ہوا، ہمیں معلوم نہیں تھا، بظاہر کوئی بت خانے کا اثر نہیں تھا، لیکن جب ظہر کا وقت قریب آیا تو ایک آدمی ہے، اس نے کہا آپ لوگ فوراً نکلے یہاں سے، ہم کو مسجد دھونی ہے۔ نے کہا خیر تو ہے، کہا واہ تو بندی ہو، وہاں بھی ہو کر کے یہاں آئے ہو، ابھی لوگ آ جائیں گے اور تمہاری ایسی پٹائی لگ جائے کہ یاد رکھیں گے۔ میں نے امیر صاحب سے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، اول مجھے نہ لاتے اور جب لائے ہو تو میرے کہے بغیر جاؤ گے نہیں۔ کہنے لگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اس امام کو آج برخاست کرنا ہے، آج نہ کروں تو کراچی میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، اللہ خیر کرے جھگڑا۔ میں نے کہا جھگڑا نہیں ہوگا، بالکل صحیح کام ہوگا۔ امام صاحب آئے، بہت غصہ غصہ دکھایا، تبلیغ والا نے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، اس نے پھینک دیا، دور پھینکا۔ مجھے کہا آپ لوگ جائے یہاں سے۔ میں نے کہا کہ یہ تو خدا کا گھر ہے، تمہارا دفتر نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہم آپ سے اچھے مسلمان، ابھی دیکھیں گے۔ میں نے کہا آپ بھی دیکھیں گے۔ جماعت کھڑی ہو رہی تھی، اس نے اعلان کیا کچھ لوگ آئے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا امام کافر مرتد ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا بٹھاؤ اس کو۔ میں نے بٹھایا، 10-15 منٹ میں ثابت کیا کہ یہ مرتد ہے۔ لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھائے، میں آگے ہو گیا۔ امام صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا بستر باہر نکالو، یہ تبلیغ والوں کو نکالنے آیا تھا، وہ خدائی جماعت ہے۔ امیر صاحب مجھے کہتے ہیں اللہ خیر کرے۔ میں نے کہا بس چپ چاپ رہو، یہ میرا کام ہے۔ کہ تھاندار آیا۔ میں نے کہا تھاندار نہیں، اس کا بڑا آ جائے، وہ بھی اس امام کے ساتھ لائن میں بٹھاؤں گا اس کو۔ تم مجھے کیوں لا رہے تھے؟ نہ لاتا۔ الحمدللہ وہ مسجد آج بھی اہل حق کے پاس۔ 5 مہینے تک میں نے فجر وہاں پڑھائی، فجر یہاں سے فجر پڑھا نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اول افرد اذان وقت بیا افرد احکار ہوا۔ الحمدللہ وقت زبردست مرکز وہاں قائم ہو چکا ہے۔ دونوں طریقے ہیں، چائے میں تو آدمی میٹھا ڈالتے ہیں، لیکن سالن میں تو چینی نہیں ڈلتی، اس میں تو مرچ، مسالہ، نمک، ہلدی، تب جا کے سالن استعمال کرنے کا قابل ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم، کہ ڈرائے آپ ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیوں فرمایا کہ آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے؟ یہ نہیں فرمایا کہ آپ انہیں خوشخبری دے یا نہ دے۔ خوشخبری تو اچھے اعمال پر ہوتی ہے، کفر پر تو خوشخبری نہیں ہوتی۔ کفر کے لائق تو انذار ہے، نذر ہے، اس لیے جملہ حال کے مطابق ہے، جو حال تھا اس طرح قال واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یؤمنون، تو پھر وہ کیسے ایمان لائے؟ یہ سوال اجلت میں کیا گیا ہے، یہ سوال حکمت سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے دن نہیں کہا ہے، 86 صورتیں پہلے نازل ہوئی، یہ 87 صورت۔ جب 86 صورتیں ان کے سامنے بیان ہوئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 سال وحی کا دور مکمل ہوا اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ اب یہ سزا کے لائق ہے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، جن کا خاتمہ کفر پر ہو چکا ہے۔ آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت کا کوئی کافر ایمان نہیں لائے گا، نہ، جو اس کے مرتکب تھے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک مریض کو طبیب حاذق بہت دیر تک سمجھائے کہ آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہے، آپ بڑا گوشت نہ کھائے، آپ مرچ چھوڑ دیں، آپ کچھ دنوں تک ٹھنڈا پانی نہ پیے، مسلسل اس کو سمجھائے اور دوائیاں دیتا رہے، وہ نہ دوا کھائے اور نہ پرہیز مانے، اور مرض اس حد تک پہنچ گیا کہ طبیب نے کہا کہ اب آپ پرہیز کریں یا نہ کریں، اب آپ نے مرنا ہے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس میں طبیب کا کیا قصور ہے؟ طبیب نے اپنی طبابت و حکمت کی تمام کارروائی مکمل کی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طبیب ہدایت نے اللہ تعالیٰ کا دائی بن کر کے بکمال ان کو سمجھایا، اور جب وہ نہ سمجھے تو حضرت کو تسلی کہ آپ ان کے لیے فکر مند نہ رہے، لا یؤمنون۔ وجہ عدم ایمان بطور سزا کے ختم القلب جسے کہتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم
مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر. اب یہ حق سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر. اب یہ حق سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کر سکتے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک شخص کے شکریہ کے بدلے میں توفیق بڑھا دیتا ہے، تو ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کے لیے سزا سخت کر دی. سخت سزا کی صورت میں ان کی قبولیت ہدایت متاثر ہو گئی. دل حق قبول نہیں کر سکتے، کان حق سن نہیں سکتے، آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس کی مثال دی ہے مفسرین نے. جس طرح ایک بادشاہ اعلان کر لے کہ ہم نے خود فلاں جگہ بہت بھاری پتھر رکھا ہے، کوئی شخص اس کے اٹھانے نہ آئے، لیکن اگر کوئی اٹھانے آیا تو ہمارے وہاں موجود عمل ہے کہ لوگ اٹھا کے سر پہ رکھیں، پھر وہ خود اس کے نیچے دب جائے. اللہ تعالیٰ نے بارہا اعلان کیا کہ اس نبی برحق کو تسلیم کر لو، اس قرآن کو سچی کتاب مان لو، اس پہ ایمان لے آؤ. وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تو سزا کا حد کہا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اہل ایمان کے اوصاف 5 آیتوں میں، اہل کفر کی مذمت اور ذکر 2 آیتوں میں، اور دلم الیقینوں کا بیان. دلم الیقین، لا الہ الا ولا الہ الا، مذبذبین، نیوٹن، جی میں جی نیوٹن ہوں، نہ ان کا ہو نہ ان کا ہو، نہ ککڑ ہو نہ مرغی ہو، کچھ بھی نہیں ہو. یہ سب کا ہے. موجود مرکب ہے، حیولہ ہے، ہر ایک کے ساتھ لگ سکتا ہے. صدرہ میں حیولہ کے لیے تتحیز بہیئات مختلفہ، ہر جگہ چل سکتا ہے. اس کا کوئی مذہب و دین ہی نہیں ہے اس طرح سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے یا ایمان لائے ہوئے. پھر کہتے کیوں ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے دھوکے کی سزا ان کو ملے گی. وما یشعرون، اور ان کو ادنا درجے کی تمیز نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی. فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے. مکہ مکرمہ میں مسلمان تھے اور کفار مشرکین. اس پر اتفاق ہے کہ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت نے اور صحابہ نے ہجرت فرمائی تو وہاں اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی. ان کو دیکھ کر کے کچھ لوگ قریب آتے تھے، لیکن امتحان بھی بہت شدید تھا، لڑائیاں ہوتی تھی، غزوات لڑے جاتے تھے، پھر پیچھے ہٹتے تھے.